تو احسان کا جو تصور ہر چیز میں احسان، بیٹھنے میں بھی، ریکارڈنگ کرنے میں بھی، لباس میں بھی، عبادت میں بھی خوبصورتی، تعلقات میں، گفتگو میں، تو یعنی کرنے دوسرا جس سے کہتے ہیں سوشل انٹیلیجنس، کوئی جانور بھی آ گیا توجہ کہ ہاں بھائی اس کو ضرورت نہیں، کتا آ گیا، بلی ہے، اور کوئی ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہی آ جائے، بس ٹھیک ہے، جھڑکے مت، یہ بھی ایک چیز ہے۔ کوئی بندہ آ رہا ہے، اس کو دیکھیں آ رہا ہے، اس کو پہلے ہی ریڈی ہو جائے، ذہن بنائیں، گڈ مارننگ جو بھی ہے اپنا کرے، یعنی مسکرا کے، پھر کوئی آفر کر لے ٹھیک ہے، نہ لے پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یو ڈن یور ایکٹ، وہ دیٹ آلسو ایکچولی counts, but you have offered. They take it not. That's not actually what it counts. تو وہ تو ہوتا ہے ان کو بھی، they also feel good کہ بھائی یہ الحمدللہ یہ چیز ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، جب مدینہ شریف ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اطعام الطعام، کہ کھانا کھلائے لوگوں کو، کھانا، اب کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آفر دیم سم تھنگ وٹ ایور، ٹھی ہے تو ٹھی کر لیں، نہیں ہے تو وہ۔ اب یہ دیکھیں کیک پڑا ہوا ہے، آپ سب کھڑے، اب ہر دفعہ مجھے ہی کہنا پڑتا ہے آپ بھائی یہ لے کے تو سب کو دیں، تو آپ لوگ اپنا کھڑے ہیں، دینے والے بھی 4 بندے سرو کرنے والے، یہ ابھی بھی پڑا ہے ادھر، تو اب کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ جو لے کے آیا ہے وہ کہے گا وہ کھایا نہیں ہے، ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ایوری ڈے کرنے والی سراؤنڈنگ، اینڈ دس شوز کہ بھائی ہم اپنی لائف ان پرائیویٹ لائف وٹ وی آر ڈوئنگ ان آور ہومز اینڈ تھنگ، وہاں بھی ایسے ہی معاملہ، اسی لیے معاملات خراب رہتے ہیں کہ دیٹ ایکچولی دین کی طرف نماز ہے تو وہ ہماری خراب ہے، مسجد میں جائیں وہ معاملات خراب ہیں، گھر میں ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ اسلام کی جو خدمت ہے وہ بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزیں تو یہ سیکھا کریں، پھر ایک دفعہ سیکھ لی پھر اس پہ کہنا نہ پڑے دوبارہ، بس اب آئے ہیں روزانہ آتے ہیں، کھانا ہے، پہلے دوسروں کو ترجیح دے، کوئی بندہ تو نہیں آ رہا وہ کھانا آفر کرے، سلام دعا کرے، پھر جی آٹومیٹک سسٹم شروع ہو جائے، بھی سوال ہے کرنا شروع کر دے، جی ہم نے یہ بات پوچھنی ہے، لائیو والا جو ہے وہ لائیو شروع ہو جائے، وہ میرا کام وہ صرف جو ہے آپ کو فار ایگزامپل ٹو سرو، تو یہ چیز ہے۔ جی ایک بات ہے. جی جی So on the mountain diagram, once the seeker has completed um, the 4 stages of the skier, body, mind, heart, nafs, and then he achieves the 4 objectives by cultivating 2 qualities, sincerity and humility. Um, and then, so this is one aspect. And then the second aspect is that this, our tariqah is tariqah to shukr. This is a tariqah of gratitude. So, how do we marry both aspects? Element, for example, 2 qualities, sincerity and humility, and then the other aspect is this is tariqah to shukr. So, I'm just a bit confused regarding how we can marry both elements and aspects. ہاں شکر ہے، آپ بتائیں بدر کہ when this is mountain diagram you go travel here up to the end now, so what should you do now؟ Then go this way. and وہ تو after ہے نا actually but آپ کو دیکھا let's say imagine mountain diagram or you are going on عمرہ، آپ نے عمرہ کر لیا سارا ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے اینڈ پہ؟ shukr that you've completed.
چلیں یہ دیکھیں نا یہ تو بیسک تھنگ ہے ہم بچوں کو بتاتے ہیں when someone gives you some say thank you when you achieve so all that every aspect a person is doing or every second or minute it demands that we should be thankful but especially if one has achieved something کسی کو پرائز مل گیا یا completed the course whatever so being thankful is natural state shukr so now another question to you is because obviously there must be something in your mind which didn't bring you to this conclusion which these brothers have said. What is that thing? What was how you found that marrying the humility or wherever the person objectives and shukr is difficult? رہنے دے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کسی کو نہ چھیڑیں کسی کو نہ کریں آپ اتنا ہی جو ہے جی جی I think there was this confusion in my mind. So like from my understanding was that all goodness and all good qualities, perfected qualities, rest on true qualities. So if all of them can be, let's say, there's hundreds or thousands of perfected qualities, they both rest on true qualities. One, sincerity, ikhlas, and the opposite of that is shirk. The one who doesn't have sincerity, then essentially he's either worshipping himself or something other than Allah Azza wa Jal himself. And then the second quality was shukr. And the absence of that is kufr, as in denying blessings. So this was the understanding that I thought came across. And then in the mountain diagram, there's the ikhlas element. No, but this assumption that all qualities are on the two humility and ikhlas, who have said this? I think I researched. یہ تو assumption ہے نا آپ کا which is not correct. When a person is going to meaning come to have wrong assumptions تو conclusion بھی wrong ہوگی. Now آپ مجھے explain کریں you have this now the third question the how do these two qualities every quality is meaning based upon them for example how did your research come to this? So sincerity and shukr. So, yes. I think I was researching this generally, and it was as though, like yourself mentioned yesterday, that every quality of Allah Azza wa Jal is inherently sincere. He's sincere in everything he does. For example, if he's truthful, he's sincere. So that your Honorable Self clarified yesterday. And in terms of shukr, no, but that is quality of Allah that He is sincere in every not of the servants. وہ تو نہیں ہوتے مخلص ہر کو ہر چیز میں ہر عمل میں وہ تو نہیں ہوتے. So one should not compare analogize Allah's qualities upon us. Okay, we can't do that inshallah. It's not norm of human being. Maybe we are sincere in our worship but not in our sadaqah or anything, but Allah is different. In the mountain diagram what we have said that everything that two things that a person loses Allah's connection is ghafla, which is the absence and heedlessness, forgetting of Allah, and sin, meaning doing something physically, spiritually bad. Opposite to that is hadur and ita. So yeah, this one can say the path is encapsulated in these two, to closeness to Allah, because all sins they can fall into these things. Ghafla, and ghafla is meaning the inner state and the outer state. تو اس لیے وہ نیچے
below the mountain diagram, it's written that if it is a person is in state of heedlessness or sinfulness, opposite to state of hadur and obedience. Hadur and obedience. So this one can say this about these two things actually, that they are the you may say main things. So that humbleness and the actual reason that to be there is so that a person doesn't rely upon the journey the person have made. وہ اس لیے ہے کہ اس پہ نہ اعتماد کرے. میں نے فار ایگزامپل آئی ڈن گڈ، میں یہ بڑی نیکی کر کے بڑا کر کے، تو وہ خطرہ ہے کہ اس میں تکبر پیدا ہو جائے، تو وہ اس لیے اس کو ادھر لکھا ہوا ہے. دیٹ از وائی اٹ از وہ کہ بھائی اس میں عاجزی، سو اے پرسن کین چیک اینڈ ہی اٹ ڈزنٹ سیلف لائکنیس اینڈ دیز تھنگ. اور اخلاص اس لیے کہ دس پرسن ناؤ وانٹ ٹو reach Allah, so that no other thing remains his objective. کہ ان میں جتنا بھی میں نے کیا ہے I have not done it for anything else but as it remains. So because at that place person is waiting for the pleasure of Allah. So the pleasure of Allah we do not deserve paradise. We do not what we can do is show humbleness that Allah, you are relying. Humbleness meaning that I am nothing, so I rely upon the mercy. So that's why between the two mountains it is shown mercy. بھائی عاجزی کرو، پھر لیکن اب میں کچھ نہیں تو پھر میرا کام کیسے ہوگا؟ How will I achieve؟ وہی جو رحمہ of اللہ. ہاں تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنے کے لیے، وہ اس لیے نہیں summary of others or anything like this. No. It has a purpose of, it's serving a purpose there of the path only. And secondly, ikhlas اس لیے ہے کہ when a person have come there, بندہ پہنچ گیا ادھر، تو he can't reach Allah's pleasure as such. But if he makes his objective only اللہ، جب وہ صرف اللہ ہی کو مقصد بنا لے، تو پھر جو ہے اللہ پاک دیکھتا ہے کہ بھئی اس نے تو مجھے، اب میں اپنا قرب اس کو اپنے فضل سے دے دوں. So these two qualities are basically, you can say, means to bring the light of rahmah and fadl or grace, یعنی mercy and grace. تو فضل اور رحمت جو ہے، تو جو ہے اس کی جو عاجزی ہے اس کی وجہ سے رحمت آتی ہے، اور اخلاص ہے اس کی وجہ سے فضل ہوتا ہے بندے پر. تو یہ ہے. So that's the actually know how. اور تو نہیں کوئی بات، کوئی آن لائن تو نہیں ہے کوئی مشکل؟ اور شکر like many times I have mentioned that has at least 3 ingredients. کس کو یاد ہے the 3 شکر کے 3 letters ہیں نا، شین، کاف اینڈ را. تو چلو آپ نے شکر کا تذکرہ شروع ہوا ہے، the شکر is mentioned. So let's understand little bit what is the actual meaning of شکر. پہلے تو اس میں literal meaning کیا ہے. who knows about who heard myself before as well. You must have. کوئی ہے بتا سکتا ہے؟ سب
So I think once yourself mentioned that, if I'm not mistaken, that shukr is, I think, is an Arabic term linked with, I think, the womb of a cow. So I think when milk fills in its udders, um, and it's full of milk, and I think something that this provides benefit to people. This is linked with the Arabic term of shukr. I don't know if Okay. Anyone else want to explain it more? What is that actual organ called where the milk out? It's not womb. Womb to hota hai na, where the fetus is, whatever. So the teacher mentioned that when a cow or an animal produces milk, its udders fill. Others. Its udders fill with milk. And when it is completely full, then it is milked and benefit is drawn from it. So the milk is just. But then they said that this has a link to. The Arabs used to call it. The word is related to the etymology of the word is related to shukr. And in the same way, the teacher mentioned that just like when you are full of blessing and you thank Allah and you're completely full like the udders of an animal, it almost bursts forth, and just like the cow, it bursts forth and is milked. A person expresses their gratitude by sharing that blessing with others. Anyone else adding to it? جی سوری ہاں بتا دیں آپ بھی کچھ دیکھ رہے بتائیں آپ 20 سال آپ کو ہو گئے مجھ سے سنتے سیکھتے اب میں پوچھ رہا ہوں آپ ایسے بیٹھے جیسے پہلے دن آگے کلاس میں بیٹھے آپ کو تو چپ ہی نہیں کرنا چاہیے بھائی اتنا کچھ آپ نے سنا ہوا ہے اتنا کچھ آپ نے سیکھا ہوا ہے کہ میں رات دن میں بولتا رہتا ہوں سکھاتا رہتا ہوں تو آپ تو یہ ہے کہ باری آئی تو اب پرسن شوڈ ایکچولی فلو with these basic things بھائی شکر کیا ہے what's its essence یہ تو ہم 100 ٹائم بیان کر چکے ہیں I am just actually just repeating for the sake of repetition. One of the main aspects of shukr is after thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing is not to use it against Allah subhanahu wa ta'ala or anyone else. No, how does it دیکھیں نا میرے کویشچن پہ فوکس کریں Saif and he mentioned that shukr, actually the literal meaning of shukr refers to the udder of the cow which is filled in the milk. اس کے کیسے کیونکہ وہ if you understand that آپ کو شکر کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ نکلا کہاں سے ہے شکر. So I think I missed that discourse. No, have you heard these two? انہوں نے کیا کہا وہی ریپیٹ کر دیں. If I understood correctly, they are saying that the example given by the teacher was of the udders of a cow, that when it fills and when it fully fills and then when the milk is extracted and distributed, that aspect the Arabic people term that as shukr. But how does that relate to shukr? Shukr ki kaise hame phir, so that example is fine. So how can we understand shukr now through this analogy? This is the I think my understanding would be that you benefit yourself and you benefit others by distributing that. no. So none have you really understood what that example mean, وہ اس کا جو اصل مقصد کیا ہے. So therefore the example is fine but the conclusions are actually what is intended, because if you understand the essence so alhamdulillah it becomes easier. What it is saying is that وہ جو اردو میں کیا کہتے ہیں تھنوں کو تھان ہی کہتے ہیں نا تھن جب بھر جاتے ہیں دودھ سے وہ جو جڑی ہوتی ہیں. So when the udder of the cow fills with the milk, جب وہ دودھ سے بھر جاتی ہے اس کو اس کا دودھ جو ہے بھینس ہی سمجھ لیں بھینس کے تن یا جہاں وہ دودھ ہوتا ہے جڑی وہاں جو ہے وہ بھر گئی ہے it becomes full, it can be seen now actually there. So shukr is actually that وہ گھاس کھاتی رہی ہے سارا چیزیں دودھ وہ سارا رزلٹ اٹ ہیز کم کہ وہ فل ہو گیا دودھ سے سمجھ آ گئی. تو جب ہم نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہیں when we
use the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. We are benefiting from the blessings. وہ گائے کے ڈر اور تھنے لائک اس کے تھنوں کی طرح، یا وہ جہاں دودھ اور تھنوں سے بھی اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ایک تو تھن ہو گئے نا، تو تھن کے دودھ تو جہاں آتا ہے دودھ جو ہے. چلیں، تو جب وہ دودھ سے جو ہے وہ تھن یا وہ جگہ بھر جاتی ہے ان کی، that actually when we are utilizing the blessings of Allah. اب اللہ کو ایک بندہ مثال کے طور پر ایون if a person is giving you gift after gift، آپ کو تحفے دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، اللہ کی ذات بندے کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں بندے کو، تو جب اس کا دل جو ہے نا اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ میں بھائی کتنا اللہ پاک اچھا ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کتنے احسان کر رہا ہے، دل جب احسان سے بھر جاتا ہے، اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے a person. So it is actually when the milk actually fills the heart is filled with the feelings of goodness towards Allah subhanahu wa ta'ala. جس طرح دودھ سے بھرا ہوتا ہے نا کہ a person is receiving. After you are receiving, you feel good. You have good feelings actually emanate from your heart towards those people who are giving you. کسی نے جان بچائی تو آپ کے احساسات ایک ہوتا ہے، یار میں اس بندے کا شکر گزار ہوں، میرا دل جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے اس احساس کے with this feeling and realization I want to do something, I am indebted to that person. So when with this indebtedness, this credit and this feeling of being privileged and feeling to do something in return, and realizing the heart is filled with the feeling of favor like milk is filled, اس کو کہتے ہیں ایکچولی شکر. تو شکر از نیم آف a feeling، احساس، ایک مقام ہے وہ. others are manifestation of شکر، زبان سے کریں، اصل تو اس کی جڑ جو ہے وہ ادھر ہی ہوتی ہے دل میں. سیم ایز لو، جو محبت ہے اس کا مقام تو دل ہے، زبان نہیں ہے، اصل تو روح اس کی ادھر ہوتی ہے نا. میں پیار کرتا ہوں فلانے بندے سے، آئی لو دس پرسن، ویئر از دا ایسنس آف اٹ؟ وہ تو دل ہے، وہ زبان نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ اور زبان تو اس محبت کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح جو شکر ہے، its essence is there. Its essence is the feeling of fulfillment with favors which one cannot even return, the privileges, the feeling, good feeling you have towards someone who have saved your life, have given you something. تو اس feeling کو جو ہے شکر کہتے ہیں. That his heart is full. So that cow's udder is filled with milk, your heart is filled with that feeling. تو اس لیے وہاں سے یہ لفظ it originates from there. اب آپ کو شکر کی سمجھ آ جائے بھی شکر کا اصل کیا چیز. باقی اگر زبان سے شکر کرنا، اللہ کی نافرمانی میں وہ نعمت کو نہ، وہ these are manifestations. Now we can come to the next. یہ تو ہو گیا etymological definition شکر. اب آگے اگلے کہ I said there are 3 necessary ingredients of شکر. وہ کون سے ہیں؟ 3 چیزیں شین، کاف، را ہوتا ہے تو پھر وہ شکر بنتا ہے. The first ingredient, I think is it first to recognize the blessing. So
the first element of it. Let's say somebody gives me tea, or first recognizing the blessing. Is that the first? ٹھیک ہے آپ تھوڑا اس کے بارے میں سوچنا پھر بات کریں گے کبھی بھی لمبی بات ہو جائے گی جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان یہ لے استغفر اللہ اللہ آپ کر لے کٹھا پھر چلتے ہیں ہو مبارک اہل ایمان تم کو، ہو مبارک اہل ایمان تم کو، عبدالعزیز آئے ہوئے ہیں ولیوں میں سب سے اونچے ولی ہیں، حسنی نسبت بھی پائے ہوئے ہیں، 11 صفر کے دن آئے تھے یہ ڈھیروں خوشیاں بھی لائے تھے یہ، ڈھیروں خوشیاں بھی لائے تھے یہ، ان میں سے ایک خوشی میرے احمد سارے عالم پہ چھائے ہوئے ہیں، ہو مبارک اہل ایمان تم کو، عبدالعزیز آئے ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت ان سے پوچھو، محمدی فیض بھی ان سے لے لو، محمدی فیض بھی ان سے لے لو، میرے دباغ کے در پہ ابھی، میرے دباغ کے در پہ ابھی بھیڑ منگتے لگائے ہوئے ہیں، ہو مبارک اہل ایمان تم کو، عبدالعزیز آئے ہوئے ہیں، ان کے جیسا سخی ہے نہ کوئی، ان کے جیسا غنی ہے نہ کوئی، ان کے جیسا غنی ہے نہ کوئی، میرے رب نے دیا ان کو اتنا، میرے رب نے دیا ان کو اتنا، سارے سخیوں پہ چھائے ہوئے ہیں، ہو مبارک اہل ایمان تم کو، عبدالعزیز آئے ہوئے ہیں، سیدی احمد کا یہ دامن اللہ چھوٹے نہ ہم سے یہ دامن، اللہ چھوٹے نہ ہم سے یہ دامن، ان کے ٹکڑوں پہ پل کر بنے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پل کر
بنے ہیں تاجور جتنے آئے ہوئے ہیں ہو مبارک اہل ایمان تم کو عبدالعزیز آئے ہوئے ہیں ہے دعا آپ کے رب سے میری آپ کو عمر لگ جائے میری آپ کو عمر لگ جائے میری آپ کے دم سے ہے بات میری آپ کے دم سے ہے بات میری میرے وارے نیارے ہوئے ہیں ہو مبارک اہل ایمان تم کو عبدالعزیز آئے ہوئے ہیں ولیوں میں سب سے اونچے ولی ہیں حسنی نسبت بھی پائے ہوئے ہیں او مبارک اہل ایمان تم کو عبدالعزیز